سبحان اللہ سبحان اللہ. منظور وارسی کا وال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اب باری ہے جی ہم آڈینس کی طرف بڑھیں گے اور دیکھیں گے ماشاءاللہ آج وہ تو خوش قسمت کون ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آیا ہے عمرے کے لیے، کیونکہ کارواں نور کعبہ کی طرف سے کعبہ کی جانب سے ہم روز کی طرح 2 عمرہ کی ٹکٹ دیتے ہیں. ریٹرن ٹکٹس ہوتی ہیں. دیکھتے ہیں کہ آپ ان میں سے کون 2 خوش نصیب ہے جن کی دعائیں قبول ہو گئی. میں تو بس یہ روحانی قوالی کے بارے میں سوچ رہا تھا. دیکھیں اب سرکار کسے بلاتا ہے. امید تو ہم سب کی ہے کہ ہم جائیں. صرف گزارش یہ ہمیشہ کی طرح ہوتی ہے کہ سوال پورا سن لیں. بڑے آسان سوال ہوتے ہیں. سوال سن لیں اور پھر جلدی سے ہاتھ اٹھائیں. جو پہلا ہاتھ اٹھائے گا اسی کے پاس ہم آئیں گے. بولے گا پہلے اپنا ہاتھ اٹھا لے لیکن پورا سوال سن لے. بہت آسان ہے. تو اگر آپ سب ریڈی ہیں، نتاشا اگر آپ ریڈی ہیں جی تو پھر ہم بسم اللہ کرتے ہیں. جی پہلا سوال، قرآن پاک میں مسجد الحرم کے نام سے کس مقدس عمارت کو پکارا گیا ہے؟ جی بہن آپ آ جائیں. حرم شریف. یہی تو ہم پوچھ رہے ہیں کس کو کہا گیا ہے. قرآن پاک میں مسجد الحرم حرم شریف کے نام سے کس مقدس عمارت کو پکارا گیا ہے؟ یہ بات ہے کہ یہ کسی کو نہیں پتا. شاید افسوس. کعبۃ الحرم. بالکل صحیح. آ جائیں بھائی جان. کیوں جواب دیا آپ نے؟ آئیے. سب کنفیوز ہو گئے کیونکہ شاید اتنا آسان تھا. میں نے کہا بہت ہی آسان. آ جائیں بھائی جان. تالیاں پلیز. عمرے کا ریٹرن ٹکٹ کاروان نور کعبہ کی جانب سے آپ کو دیا جا رہا ہے. بہت مبارک ہو آپ کو. آئیے لے کے. بہت بہت مبارک ہو میری جان. بہت مبارک ہو. آ جائیں بیچ میں آ جائیں. کیا نام ہے بھائی جان؟ انعام الحق صاحب. یہ لیں. کچھ بولنا چاہیں گے؟ بس سب لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کروں گا. آمین آمین. میں جاؤں میرے لیے جانا جو ہے وہ خیریت سے جائیں. خیریت سے آؤں. مزے سے آپ کریں جی. ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا. اور آپ کو رمضان مبارک. اور عمرہ بھی آپ کو بہت مبارک ہو ایڈوانس. چاہیے تشریف رکھیے. اور اگلا سوال ذرا غور سے سنیے گا. بہت آسان ہے یہ بھی اور کنفیوز ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. بے شک کچھ سیکنڈز لے لیں. بیٹا یہ پکڑو نا. ادھر رکھ دیں. جی جی. بڑا آسان سا سوال ہے. غور سے سنیں. کنفیوز نہیں ہونا. کچھ سیکنڈز لے لیں بے شک لیکن ہاتھ کھڑا کیجئے. اس سے ہم جواب لیں گے. وہ پہاڑ جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے اس کا نام کیا ہے؟ جی دیجئے. جی کوہ طور. بہت مبارک ہو آپ کو. آ جائیں جی. آ جائیں جی. آ جائیں بہن. بہت بہت مبارک ہو. کاروان نور کعبہ کی جانب سے عمرہ کا ریٹرن ٹکٹ دیا جا رہا ہے آپ کو. بہت مبارک ہو آپ کو. آ جائیں. تالیاں پلیز ہماری بہن کے لیے. آ جائیں جی. آ جائیں. آ جائیں جی. بہت بہت مبارک ہو. بہت مبارک ہو آپ کو. کیا نام ہے آپ کا؟ آسیہ. آپ کے لیے ریٹرن ٹکٹ ہے یہ عمرے کا کاروان نور کعبہ کی جانب سے. پہلے گئی ہیں عمرہ کرنے؟ جی ابھی تھوڑے دن پہلے ہو کر آئی ہیں. پھر دعا کی تھی کہ میں دوبارہ جاؤں؟ بس الفاظ نہیں ہے بیان کے لیے. اچھا بہت خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. بہت بہت مبارک ہو آسیہ بہن. چلیں آپ ہم سب کے لیے ہمارے چینل کے لیے ہماری ٹیم کے لیے دعا ضرور کیجیے. بالکل. اور ایڈوانس آپ کو عمرہ مبارک ہو. سوچتا ہوں کہ ڈھلیں گے یہ اندھیرے کیسے. سوچتا ہوں کہ رخصت ہوئے اور لوگ بھی کیسے کیسے. ایک دوست، ایک عظیم فنکار، ایک سچا انسان امجد صابری جن کو ہم سے بچھڑے ہوئے 2 سال ہو گئے. نہ جانے وہ کون سا وقت تھا جب کسی ظالم نے ایک ہنستے کھیلتے شخص کو ہم سے چھین لیا. ظالم نے یہ تک نہ سوچا کہ وہ شخص روزے میں تھا. وہ شخص چلا تو گیا لیکن جاتے جاتے لوگوں میں بڑی اداسی چھوڑ گیا. اس کے جانے کے بعد پتہ چلا کہ وہ کتنا عظیم انسان تھا. ہر کا ایک پکا دوست. اور ہم سب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اس شخص کا بھلا کون دشمن ہو سکتا ہے.
بالکل. کہتے ہیں نا کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی. ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. بے شک کچھ لوگ اتنے نایاب ہوتے ہیں جن کا نیم البدل نہیں ہوتا، اور امجد صابری انہی لوگوں میں سے ایک تھے. کسی کو ہنسانا ہو، کسی کا دکھ بانٹنا ہو، کسی کی پریشانی دور کرنی ہو، اس شخص کے ماتھے پر کے جانے کے بعد اندازہ ہوا کہ بھئی یہ تو ہر انسان کے ہی کام آنے والا انسان تھا. آج ہم اس پروگرام میں اپنے بھائی، اپنے دوست، ایک عظیم فنکار، ایک سچے انسان کو خراج تحسین پیش کریں گے. امجد صابری، چھوٹا سا میں ایک ہی بتاتی چلوں. 23 دسمبر 1976 to 22 جون 2016 پاکستانی صوفی قوال، نعت خواں، گلوکار تھے. وہ صابری برادران قوال گھرانے میں پیدا ہوئے اور اسٹیج پر پرفارم کرتے آئے تھے. اس دوران وہ برے صغیر کے معروف قوال بن کر ابھرے، جو اکثر اپنے والد اور چچا کے لکھے ہوئے کیا گیا. امجد صابری نے فن قوالی اپنے والد سے 9 سال کی عمر میں سیکھنا شروع کی اور 1988 میں 12 سال کی عمر میں پہلی بار سٹیج پر پرفارمنس دی. انہوں نے بہت سے ممالک میں اپنے فن کا اظہار کو قتل کر دیا. امجد صابری لیاقت آباد کے علاقے میں واقع اپنی رہائش گاہ سے نکل کر ایک نجی ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو جا رہے تھے. پاکستان میں ان کے قتل کی خبر پر شدید عوامی رد. امجد صابری صاحب جیسے معروف انسان کے تعارف کی ریلی ضرورت ہے. السلام علیکم امی. السلام علیکم. آج امجد صابری صاحب خیریت سے امی؟ والدہ ہماری بھابھی، 2 سال ان کی گزر بیگم. چکے ہیں. 2 سال پچھلے سال بھی ہم ملے تھے جی اور وقت ایسے گزر رہا ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. ہم سب، پوری عوام، ہماری پوری قوم سب پر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ہم بالکل اوپر بیٹھ جاؤ. نہیں کوئی اوپر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیسی امی؟ ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہیں. ہاں نادیہ بھابھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ جیسے امجد صابری سامنے بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ بالکل آپ ہی کی شکل کے تھے. اور بہت محنت. اور بچے ماشاءاللہ دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں، اچھے پڑھے ہو گئے. السلام علیکم. خیریت سے مجدد کیا حال ہے؟ السلام علیکم. ویلکم ٹو باران رحمت. اور آن محمد صابری کیا حال ہے؟ محب. اچھا یہ ہوں گے. پچھلے سال جب ہم ملے تھے رمضان کے مہینے میں تو یہ میرے اس قد کا نہیں تھا. اب تو مجھے بھی تھوڑی سی مطلب اگلے سال. واہ واہ واہ، گڈ. اور یہ باقی 2 بھی ماشاءاللہ. اور بھابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کیا سال کیسا گزرا؟ رمضان کیسے گزر رہی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں. اچھے گزرے ہیں الحمدللہ. ابھی تک گرمی زیادہ ہے. گرمی بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے. تھوڑی نہیں بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. جی انشاءاللہ. پھر ٹھنڈے ہو جائیں گے روزے. بالکل بالکل بالکل. وہ کہتے ہیں نا آخر عشرے میں ایک بادل سی چھائی جاتی ہے اور تھوڑا سا رحم آ جاتا ہے موسم کی طرف سے بھی. بس اللہ کو رحم آ جائے ہمارے. بس بالکل. ہم گنہگار بن جائیں. اور مصروفیت روزے چل رہے ہیں جی؟ بالکل الحمدللہ. آنٹی مجھے یہ بتائیے کہ امجد بھائی میرے بہت اچھے دوست تھے. بے شک. آپ لوگوں سے بے شک سب سے میری پہلی ملاقات ہے یہ. جی ہاں. لیکن ابھی ہم لوگ جب آپ لوگوں نے آنا تھا تو ہم بریک میں علی اور میں یہی ڈسکس کر رہے تھے. علی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ان کو بتایا کہ امجد بھائی سے میری بہت اچھی دوستی تھی. سب کی اتنی اچھی دوستی تھی. یہی خاصیت تھی امجد بھائی کی کہ جو بھی ملتا ہے. میں ان کا نمبر سیو ہے. ہم لوگ چٹ چیٹ کبھی کر لیا کرتے تھے. کبھی کھانے پہ ملاقات ہو گئی، دوستوں کا ایک گروپ تھا، کسی شو میں ملاقات ہوگی تو ان کا اور میرا کافی ہنسی مذاق بھی تھا. تو جب مجھے ان کی خبر ملی تھی تو میں ایک اور چینل سے رمضان کی ہی ٹرانسمیشن کر رہی تھی. تو میں جانتی ہوں کہ اور میرا وہ سارا جو پلان ایک شو تھا وہ سارا ختم ہوا اور میں نے صرف 3.5 گھنٹے امجد بھائی پہ ہی گفتگو کی تھی. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کیونکہ میں آپ سے پہلی بار ملی ہوں کہ امجد بھائی بیٹے کیسے تھے؟ بیٹے بے مثال. بے مثال. بہت پیارا، بہت عزیز بیٹا، بہت پیار کرنے والا. اب کیا کر سکتے ہیں، اللہ کے سامنے کیا کر سکتے ہیں. اور یہ تو اللہ کا بھی کام نہیں، کسی نالائقوں کا کام. جی جو ہنستے کھیلتے بے قصور بچے کو تو ڈانٹ کے بھی تکلیف ہوتی ہے ماں باپ کو.
اس کو میں نے خام کا ڈاٹا، اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن اس کو خام خواہ مار کے ختم ہی کر دیا. جی تو بس اس دن سے آج تک ہمارے گھر میں ویرانی اداسی، کیا کھانا کیا پکا، سب کچھ چلتا ہے نا زندگی میں، روزے بھی نماز بھی آنا بھی جانا بھی، لیکن وہ مزیداری نہیں ہے، سناٹا ہے. ابھی اتنے لوگ بیٹی آئی ہوئی اور مہمان بچے ماشاءاللہ گہما گہمی آ ہی رہے ہیں ابھی تک باہر تک سنے، لیکن وہ رونق نظر ہی نہیں آتی. کہتے ہیں امی کیسا لگ رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں لگ رہا ہے لیکن بہت کمی لگ رہی ہے. وہ شخص تو ایک ہی ایسا تھا لاکھوں جیسا. امی اللہ تعالیٰ آزمائش دیتا ہے، بس صبر کرنا چاہیے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا درد، اس کا احساس آپ لوگوں کے سوا ہم صرف باتیں کر سکتے ہیں، لیکن جو آزما رہے ہیں وہ تو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. تو اب اللہ سب کو صبر عطا فرمائے. ہم تو رحم، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرنے والا ہم ہے. رحم کے قابل ہیں، آزمائش کرتے ہیں، لیکن یہ صبر دے رکھا اللہ نے. چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں سب، مگر لیکن ہمارے لیے سب بیکار. آنٹی کبھی خواب میں دیکھتی ہیں؟ ہاں دیکھتی ہوں، اکثر میں بھول جاتی ہوں. یہ میری میں جی پتہ نہیں کیا اللہ کی طرف سے، یہ خواب میں نظر آتے ہیں، دکھتے ہیں. صبح ہوتی ہے تو بھول جاتی ہوں. اگر اسی وقت آنکھ کھلتی ہے تو میں سوچتی ہوں اب میں بتاؤں گی یہ بات تھی وہ بات تھی. کہ دیکھا تو تھا لیکن یاد نہیں، بتا نہیں پاؤں گی کہ دیکھا کیا. ہاں ہمیں اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں امجد بھائی کے بارے میں. اور don't go away, we'll be right back. جی السلام علیکم، ویلکم بیک. آپ آ چکے ہیں واپس باران رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں، اور یہ ٹرانسمیشن سپانسر کی ہے جی کوکا کولا اور سرف ایکسل نے. اور کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں امجد صابری بھائی پہ، اور ان کی فیملی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی امی، ان کی بیگم اور ماشاءاللہ ان کے تینوں بیٹے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات کریں گے، کیا سوال کرنا چاہیں گے، کیا کہنا چاہیں گے علی آپ؟ میں امی سے بات کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ 2 سال گزرے لیکن آپ پر اثر نہیں پڑا. امی آپ اتنی زبردست لگ رہی ہے. اور میں ہمارے تمام ناظرین کو بتاتے چلوں کہ امجد بھائی کی برسی پہ ہم جائیں گے انشاءاللہ، کل جائیں گے لیکن باتیں تو ہوتی رہیں گی. اس سے پہلے ایک خاص پیکیج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہاں دیکھیں وہ تھا گھر بھی باہر بھی، ایک عجیب گہما گہمی تھی، اور یاد کم نہیں ہوتی، یاد تو اور بڑھتی جا رہی. اب اس وقت تو وہ اتنی ماشاءاللہ سے گہما گہمی کرتا، امی یہ لیا امی وہ لیا، اب کیا کرنا، اب یہ کرنا وہ، جاؤ بازار میں جاؤں، مجھے ٹائم نہیں ہے، جاؤ آپ سے لے جاؤ، خریدنے فروخت میں بازار میں. ٹائم ہوتا تو خود بھی چلو میں دلوا کے لاؤں گا، سب کو کپڑے دلواؤں گا، یوں کروں گا. ایک بہت ہی پیارا اور انسان بیٹا تھا. ایک تو یہ بھائی چلے قوال ہیں، نعت خواں ہیں، سب کرتے تھے وہ، لیکن ایک انسان بھی بہت اچھا انسان تھا. یہ بالکل تو کاپی اپنے والی، انہوں نے بھلوا دیا تھا مجھے. جیسے اب آپ آئے ہوئے ایسے لوگوں میں پھر بھی جاتے بدل دے دیا. اب کیا یاد کرنا، میرے خیال سے زندگی بھر سمجھ گیا ہے. جب ہم وہیں جائیں گے جب ہی ہم بھول پائیں گے. امجد کو نہیں بھول سکتے. ایک میرا تو بیٹا تھا، میں تو ماں تھی، یہ تو سارا پاکستان انڈیا یورپ سب اس کی تو ماں بہن. کہیں آج تک یہ پرسہ ہو رہا ہے. امجد کیا دے گیا ایسا تم لوگوں کو، اللہ جانتا ہے. یہ اس کی رحمتیں برکتیں ہمارے پہ اتنی نازل ہوئی ہیں کہ ہمارا منہ نہیں ہے کہ ہم تعریف کریں. کس کی تعریف کریں؟ بس دعا ہے اس کے لیے اللہ اس کو آخر میں بھی اول میں بھی اس کو ملا ہے، تجربہ ملا، اس کو بہت انعام اکرام وہاں بھی مل رہا ہے. اور کیا بتاؤں، اس کی تو ایک ایک بات پوچھنے والی ہے، ایک ایک بات بتانے والی ہے. دیکھیں ابھی اس کے نام کا ہوا خدا یہ جو وغیرہ لے کے آئے، یہ لکھوا کے لایا ہے. اور دیکھیں آپ پڑھیں کتنا زبردست شعر ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اس سے نصیحت ہو. دنیا کو ماؤں کا ادب کرنا سکھا دیں.
माओं की इज्जत करना मेरे अमजद ने सिखा दिया लोगों को। इतना अदबदार मेरा बेटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अम्मी माशाल्लाह वाकई अल्लाह सही कहते हैं कि सब्र देता है। आपने जिस स्ट्रेंथ के साथ, जिस ताकत के साथ, जिस सब्र के साथ दुनिया की सारी माओं को दिखाया है कि ये शायद इससे इंसान की ज़िंदगी में कोई बड़ा हादसा हो ही नहीं सकता। एक वालिद वालिदैन को ये देखना, ये वाक़या सफ़र करना, और जिस तरह आपने जिस डिग्निटी के साथ, और ना सिर्फ आपने बल्कि नादिया भाभी ने, हमारे पूरी फैमिली ने, वो वाकई काबिल तारीफ़, और मैं आप सबको सल्यूट करता हूँ। ये बताएं कि गुलाम फरीद साहब, अमजद साबरी साहब, आप बड़े बड़े नाम अपने फील्ड में माशाल्लाह, टाइगर्स और डॉयंस, तो आप तीनों पर जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं भाई प्रेशर भी तो आएगा कि दादा ने ये कर गए, हमारे वालिद साहब ये थे, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपसे शुरू करते हैं मुजद्दद। 15 साल के हैं, आपका क्या सीन है? पढ़ रहे हैं कौन से स्कूल में, कौन से क्लास? मेरा भी पढ़ने है, क्योंकि डैडी ने भी कभी फोर्स नहीं किया कि इसी फील्ड में पढ़ाई करो पहले, बाकी जो आगे तुमने जिस फील्ड में जाना चाहो, मेरे जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें तुम्हारा दिल है, जिस चीज़ को, जिस काम को तुम दिल से करोगे उस काम में जाओ। तो अभी मेरी पढ़ाई पे फोकस है ज़्यादा जी। नहीं, लेकिन साथ साथ ये तो खून में इतने चलते ही रहना है, और सब सीखते भी हैं थोड़ा थोड़ा, कभी हम सारे नहीं। लेकिन आपके वालिद साहब 9 साल की उम्र से प्रोफेशनली ट्रेनिंग उन्होंने वालिद साहब से, गुलाम फरीद साहब से रियाज करना शुरू कर दिया। 12 साल की उम्र में प्रोफेशनली स्टेज पर आ गए, और तब से वो एक प्रोफेशनल मौसीकी को भी देते हैं। नहीं, ये नहीं होता है। ये घर में कोई बुजुर्ग नहीं है जो कहते हैं बैठे जी आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इनका ज्यादा फोकस पढ़ाई पे, क्योंकि इनके डैडी को जो है ना सबसे ज्यादा ये था कि आप पढ़ो। ये तो अभी इनके जाने के बाद ये कर भी रहे हैं, वरना ये तो अपने डैडी के सामने कभी इन्होंने एक नात भी नहीं पढ़ी होगी। अच्छा, वही मैं जानने की कोशिश करूँ कि ऐसे नहीं कि अमजद भाई इनको बैठ के पढ़ाते थे और इनसे भी नहीं, उनका हमेशा से ये था कि पहले पढ़ाई जी। और अगर आपको सिंगिंग में आना है, शौक है, पढ़ के आए, किसी भी प्रोफेशन में जाना है, कभी भी फोर्स पहले तालीम हासिल करो, उसके बाद। लेकिन अमजद भाई ने 12 साल की उम्र में जो कलाम पढ़ा, दर्दमंदों ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, क्या इकबाल का कलाम, अमजद साबरी की आवाज़, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये है प्रेशर, नो प्रेशर, बट ये है टैलेंट, सुभान अल्लाह, मासूमियत, आवाज़। और मज़े की बात मैं कमाल से आप सबसे ये पूछ, उस वक्त जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजिकली आवाज़ साफ करने की अगर ऑफ पिच हो जाए ऐसे कोई ऐसा तो कुछ था ही ये नहीं। साफ आवाज़ थी,
ये मैं आपको बताऊँ, स्कूल में बच्चों के ड्रामे वगैरह जी। होते हैं, किसी नाच पढ़वाते हैं। अभी पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ पे जैसे कहते हैं बच्चों को क्या करेंगे आप, तो उसने कहा मैं कव्वाली हूँ। अच्छा, बहन की शादी थी, मेहंदी हो रही थी घर में, ये आए मुझे तो जाना है ज़रूर, और अम्मी मैं आ जाऊँगा। और उन्हें करीब के बच्चे अपने नाम जमा किए, और जी। अब्बा का कुर्ता माला वाला टोपी फुलर, जब भी आ जाऊँगा आप लोग करते रहो अपना। सही। लोग तो कुछ खौफ भी नहीं था कि कोई पकड़ लेगा, कोई मार देगा, कोई ले जाएगा, लोग खुद आके लेके, हम लेके जा रहे हैं, हम छोड़ के जाएंगे, ले जाओ। बिल्कुल फिर ये माशाल्लाह से वहाँ ये करके आए थे। अब इनके शहादत के बाद ये फ़ोटो मुझे, मैं तलाश में थी, छोटा सा फ़ोटो है, ढूंढती रहती हूँ कुछ वहम तो बहुत कुछ है किताबों में, इसमें ये फ़ोटो मैंने बाद में बड़ा करवाया। बिल्कुल। हम आंटी आपसे ये भी जानेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर समझती हैं, आपके बेटे थे, कि किस बात पर उन्हें बहुत खुशी हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। मुझे पता है कि इस वक्त सब ने टेलीविज़न स्क्रीन पर आज इंटरटेनमेंट ही सेट किया होगा, क्योंकि उनके फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में। हमारे साथ ही रहिएगा, हम एक छोटे से ब्रेक से वापस आते हैं। सुभान अल्लाह। मंजूर वारसी कव्वाल, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और बहुत ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सवाल किया था आंटी से कि आपके बेटे थे, आप बहुत अच्छे तरीके से बयान कर सकती हैं कि कौन सी वो बात होती थी जिस पर अमजद भाई बहुत खुश हुआ करते थे? अमजद भाई तो खुशियों से बहुत खुश होते थे। अच्छा। खुश उससे खुश हो। मैं तो जब इतनी गर्मी हो रही है बेटा, इतने लोग जमा करोगे, इसको समा, अम्मी आप देख लो बस कि हाँ भाई ठीक हो रहा है ना, आप इसकी फिक्र नहीं करो, काम हो जाएगा। भाभी आप और बताइए। ऐसे ही होता था, और मैं आपको आंटी नहीं बुला सकता, तो मैं तो आपको अम्मी बुलाऊंगा। बिल्कुल। भाभी आप क्या आप मुझे ये बताइए जी नादिया भाभी, कि अमजद भाई जब शोज पर जाते थे, बच्चे अक्सर साथ हुआ ऑफिस साथ जाते थे, तो उस वक्त क्या कुछ इनकरेजमेंट, किस तरह, ये कैसे रिएक्ट करते थे, किसमें, जैसे कहा बाप दादा ये तो हमारा नेचुरल बॉर्न टैलेंट तो तीनों में माशाल्लाह एक से बढ़कर एक है। लेकिन शौक किसका सबसे ज्यादा है? शौक मुझे मोहिब में लगता है, और ये कहते भी थे अक्सर जब जाते थे बच्चे साथ में, तो मोहिब और ऑन बराबर में बैठ जाते थे, और मुजद्दिद सामने अपने डैडी को बैठ के सुनते थे। अच्छा। तो इस बात पे बड़ी डांट भी पड़ती थी मुजद्दिद को कि बेटा आप मेरे साथ क्यों नहीं बैठती हो, बिल्कुल। ये दोनों छोटे मेरे साथ बैठते हैं, आप क्यों सामने बैठ के सुनते हो? जी। नहीं तो छोटे बैठते थे साथ में तो कॉपी भी किया करते हो। छोटे हाँ माशाल्लाह पीछे सो जाते थे, ये पीछे आराम फरमा रहे होते थे। अच्छा। और मुहिब एंड तक साथ में होते थे। सही। और जैसे ये परफॉर्म करते थे ना, देख देख के कॉपी करते थे। वैसे अमजद भाई की कौन सी आदत है जो आपको लगता है कि इन बच्चों में आई है? बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, सब में अलग अलग किस्म की है। अमजद भाई स्पोर्ट्समैन इतने आला थे माशाल्लाह, तीनों मौसीकी में तो। अच्छा, तीनों स्पोर्ट्स में भी? फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, साइकिलिंग बहुत अच्छी करते हैं, और स्विमिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। गुड। मगर कमिंग बैक टू रियाज, जो मैं आपसे पहले पूछ रहा था, जो बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है, अगर इंसान को उस बुलंदी तक पहुंचना है, तो उसके बारे में कुछ सोचा है, कुछ उस्ताद, या ये बात की बात अभी पढ़ाई पर? अभी पढ़ाई पे फोकस है, लेकिन उस्ताद के लिए मैं सोचती रहती हूँ, सर्च करती रहती हूँ, मगर ये अभी थोड़ा सीरियस नहीं है ये लोग। इनके कहना वाली होती है अक्सर सैटरडे को, संडे को, जब छुट्टी वाले दिन ना, ये तीनों भाई जो है कोई एक कवाली निकाल लेते हैं और उसको फिर आपस में डिस्कस करते हैं। ये मैं देखती हूँ। अच्छा, मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ जी। अक्सर देखती हूँ ना कि तीनों बैठे हुए हैं, बाउंडिंग की हुई, इन्होंने अपनी सामने रखा हुआ है, मोबाइल रखा हुआ है, हैंड फ्रीज लगाए हुए, और एक्शन भी नोट कर रहे हैं। और तो अपने वालिद को कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी करते हैं बहुत ज़्यादा। डैडी के अलावा इनको कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, डैडी को देखते हैं, डैडी को सुनते हैं। यही जबरदस्त चीज़ है। यही वही टीचर मोहिब जो है वो ये लगाते थे आवाज को, एक दो दफा इससे बीट भी किया। वाह वाह वाह, जरा एक दफा हो जाए। माइक है आपके हाथ में, चलें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलो वैसे
تھوڑا سا ابھی نہیں یہ شرما رہے ہیں, ان سے ان کے پاس بھی آئیں گے, لیکن مجدد جو ہمیں سنائیں گے یہ اس کے لیے ریہرسل کتنی کرتے ہو, مطلب یہ کیسے ان ٹیون رہتے ہو؟ اگر استاد نہیں ہے اور اگر لگاتار ریاض نہیں ہو رہی تو پھر یہ ان بورن ٹیلنٹ تو ہے وہ. بسم اللہ کریں, ہو جائے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے آپ کو پسند؟ آپ مائک پکڑ لیجئے. آ جاؤ. جی بھائی یہ خاص آپ لوگوں کے لیے آج انٹرٹینمنٹ کی جانب سے دیکھ لیں, اور آپس میں باقاعدہ ڈسکشن ہو رہی ہے معاشری کہ کون سا ہونا چاہیے. ہاں محب ہے بس عادت ہے جی. چلو جو آپ کو یاد ہے. بہت خوب, جو آپ چاہیں, بہت خوب. بسم اللہ. واہ ماشاءاللہ, انٹیلیجنٹ. چلیں جی. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, 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 کرے جو کوئی ہم سے کسی کی کام حسین بے مثال ہے, میرے لحاظ سے حسین بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ, یہ ہو چکا ہے فیصلہ, نہ کوئی دوسرا خدا, نہ کوئی دوسرا حسین ہے. کیا حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. حسین ہے, حسین ہے, حسین بس حسین ہی حسین ہے, حسین ہی حسین ہے, بنا الہ الا حسین ہے. کیا بات ہے, کیا حسین ہے, بنا الہ الا حسین ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. السلام علیکم, آداب عرض ہے. بران رحمت میں آپ سب کو دوبارہ سے استقبال کر سیگمنٹ ہے, لیکن آج واقعی جو سیلیبریٹیز ہمارے ساتھ آئے دل خوش ہو گیا. بے شک 2 سال ہو چکے ہیں ناظرین و حاضرین, یہ کسی کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم سب اس لاس کے ساتھ روز زندہ رہتے ہیں. نادیہ بھابھی, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ آپ کے ساتھ تو یہ اتنا بڑا واقعہ گزر چکا ہے, آپ کے پوری فیملی یہاں بیٹھی ہے, آپ ذرا بیان کریں واٹ اٹ مینس ٹو یو. 2 سال ہو چکے ہیں, اب کیا؟ 2 سال کہنے میں پانی سے کہہ دیتے جی بالکل ایسے, لیکن جب جس پہ گزرتی ہے اس کے لیے ایک ایک منٹ جو ہے میرا خیال سے بہت بھاری ہوتا ہے. بالکل. اور بس سمجھ لیں کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ ابھی کل ہی ہوا ہے کچھ. یہ سب رمضان آیا, لاسٹ ٹائم بھی ایک روٹین تھی میری, جی ان کو چینل پہ جانا ہے, ان کی تیاری, ان کو اٹھانا, ان کو بھیجنا, سحری بنانا, افطار بنانا, ایک دل سے ہوتا تھا. اب بھی کرتے ہیں وہی, لیکن اب دل عجیب سا ایک خالی کچھ ہے. پچھلا رمضان بھی ایسے ہی گزر گیا سوچتے ہوئے کہ شاید کوئی ایسا لمحہ ہو کہ یہ آ جائے. بس اللہ صبر. یہ رمضان بھی ایسا ہی ہے کہ جب چاند نظر آیا لوگ خوش ہو رہے تھے, ہم رو رہے تھے. بھابھی یہ سب سے بڑا امتحان ہے, اللہ آپ سب کو امی کو میں نے صبر فون عطا کیا فرمائے. سلام کا, چاند کے سلام کا. امی بھی رو رہی تھی, میں بھی رو رہی تھی. میں نے کہا امی ہے تو خوشیوں کا رمضان, اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے, رحمتوں کا مہینہ, رحمتوں کا, برکتوں کا مہینہ. کہاں سے کھلا رہ گیا جس نے یہ حرکت کی جی کہ گھر اجاڑ دیا. ایک چڑیا کے بچے کا گھر بھی جو ہے نا, ہم دیکھتے ہیں نا کہ چڑیا ایک گھونسلہ بناتی بڑی محنت سے, پھر انڈے دیتی ہے, بچے ہوتے ہیں. اب بھی اس کے بچے چھوٹے ہیں, اس کا گھونسلہ نہ ٹوٹے.
بالکل بے رحم انسان، ایک انسان کے ساتھ ایسا کر دیا، اس کے ساتھ منسلک کتنے لوگ برباد ہو گئے. یہ نہیں سوچا پتہ نہیں کیسے جانور صرف لوگ ہوتے ہیں. لیکن سب سے ماشاءاللہ زبردست بات یہ ہے کہ آج آپ لوگوں کو یہاں دیکھ کر دل اتنا خوش ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ واقعی تیری رحمت نظر آ رہی ہے. یہ دیکھیں سبحان اللہ. جب اللہ تعالیٰ مشکلات میں ڈالتا ہے تو اس کا حل بھی دیتا ہے. بے شک اور صبر ہی ہوتا ہے. مجھے نا چڑ سی ہو گئی تھی جی، کیسے صبر کروں. کہنے کے لیے آسان ہے، کیسے کروں، مجھے وہ طریقہ بتاؤ کہ میں اس طریقے سے صبر کروں. صحیح. پھر آہستہ آہستہ جب دن گزرتے گئے، سال 2 سال، اب دوسرا سال ہو گیا، تو اب میں کہتی ہوں یہ وہی صبر ہے کہ آج ہم زندہ ہیں. اسی بات پہ ایک بار امجد صاحب کی یاد دلا دیتے ہیں. آ جائیں محب، آ جائیں، آپ کچھ سنا دیں ٹو اینڈ دس پروگرام. چلو بس جلدی کرو. بسم اللہ. سے پہلے جی بسم اللہ. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ آئے ہماری ٹرانسمیشن کو خوبصورت بنانے کے لیے، آ جائیں محب، شروع ہو جائیں. بسم اللہ. تھینک یو سو مچ. آ جائیں بسم اللہ سنا دیں. جلدی شاباش. اے سب سے گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار